على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وعن أبي بكرة نعيف بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا لیتہ سکت علیہ متفق علیہ۔ گزشتہ دو اتوار سے جو عنوان چل رہا تھا، ایک عنوان کے دو حصے تھے، ایک ٹاپک اور اس کے دو حصے۔ وہ دو عنوانات جو تھے، ایک تو یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا۔ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا کیا گناہ ہوگا۔ ہر چیز کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ فضیلت کا ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے، یہ کام کرنا ضروری ہے، اس کے نتیجے میں یہ ثواب ملے گا۔ اس کا دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے اور اس کے کرنے کے نتیجے میں کیا گناہ ہوگا، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ پورے احکام شریعت کی پوری تعلیمات کا خلاصہ ان دو چیزوں میں ہے، کرنے کا ثواب، نہ کرنے کا گناہ، کرنے کی تاکید اور نہ کرنے کی تاکید، یہ دونوں تعلیمات، اسی کو یہ کہتے ہیں اوامر اور نواہی۔ اوامر کا مطلب آتا ہے کہ کسی بات کا حکم دیا جانا، اور نواہی کا مطلب آتا ہے کسی چیز سے روکا جانا۔ تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو سنا تھا وہ یہ تھا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی فضیلت کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی فضیلت کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنے کا ثواب کیا ہے، یہ ذکر کیا گیا۔ یہاں پر چند حدیثیں ہیں، زیادہ بھی نہیں ہیں، مختصر حدیثوں کو نقل کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے چند آیتوں کو بھی نقل کیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنے کا کیا انسان کے اوپر وبال آئے گا۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے جو بیان فرمائی یہاں پر ذکر کی گئی، سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23، جس میں اللہ نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ عن قریب تم کو جب اقتدار ملے زمین میں، فساد پھیلاؤ، رشتوں کو توڑنے والے بنو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو بہرا اور اندھا کر دیا۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زمین میں قوت و طاقت عطا فرما دے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں فساد مچائیں گے، اور اللہ نے فرمایا کہ رشتوں کو توڑنے والے بھی فساد مچانے والے ہوں گے، اور ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان پر ہوگی، اور یہ اندھے اور بہرے رہیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو نہ سنتے ہیں نہ دیکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اگر انسان اس کو جوڑے نہ، رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اگر رشتہ داری کو بندہ توڑے گا تو اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہ لوگ وہ ہے کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کا انتہائی برا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تو بہرحال یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے اور رشتہ داری کی قطع رحمی کرنے کی وعید بیان فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد حدیث ہے، حضرت ابو بکر نفیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ صحابہ سے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتا دوں کہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا
کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے، وعقوق الوالدین اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بڑا گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ ٹیک چھوڑ کر آگے ہٹے اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، اور ایک گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 3 گناہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائے جو بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ شمار کیے جاتے ہیں۔ پہلا گناہ شرک کرنا، دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا گناہ جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ گفتگو میں بھی جھوٹ نہیں بولنا اور جھوٹی گواہی جا کر بھی نہیں دینا کسی کے حق میں، اپنی طرفداری کے واسطے، رشتے کے واسطے، دوستی کے واسطے آپ جا کے جھوٹی گواہی دے رہے جبکہ وہ حق نہیں ہے، وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ اس کے باوجود بھی تعلقات کو نبھانے کے واسطے، رشتے کو نبھانے کے واسطے جھوٹی گواہی دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اکبر الکبائر ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گناہوں کو شمار کروایا جو سارے کے سارے گناہ بڑے ہیں۔ علماء نے تاکید اور وعید کی بنیاد پر گناہوں کو 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی تقسیم ہی نہیں ہے، صغیرہ کبیرہ کچھ نہیں ہے، سارے گناہ بڑے ہی گناہ ہیں۔ وہ لوگ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ گناہ کو مت دیکھو، آدمی کو دیکھو کہ وہ کس کی نافرمانی کر رہا، یعنی اللہ کی نافرمانی کر رہا، اللہ جو سب سے بڑا ہے، اور اس کی معمولی نافرمانی بھی بڑی نافرمانی شمار کی جائے گی۔ لہٰذا وہ لوگ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی تقسیم نہیں ہے، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے گناہ نہیں ہیں، ہر گناہ بڑا گناہ ہے۔ وہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ اللہ بڑا ہے، اس کی معمولی نافرمانی بھی بڑی نافرمانی شمار کی جائے گی۔ لیکن بعض علماء نے جو اللہ کے نبی نے تاکید کے ساتھ جن گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی اور زور دے کر سختی سے منع کیا تو اس کی وجہ سے 2 حصوں میں بانٹا، ایک کو کہا کبیرہ اور ایک کو کہا صغیرہ۔ باضابطہ پھر اس کے اوپر بڑے بڑے علماء نے، محدثین نے کتابیں بھی لکھی اور ان سارے گناہوں کو ایک جگہ کر دیا کہ صغیرہ گناہ کون سے ہوں گے، کبیرہ گناہ کون سے ہوں گے۔ تو یہاں پر جو نقل کیا گیا، ذکر کیا گیا، موقع کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گناہ شمار کروائے جو کبیرہ گناہ تھے۔ اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وقتل النفس، کسی کو ناحق مار دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا، یمین غموس کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 4 گناہ بیان کیے: شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور یمین غموس۔ یمین غموس ایسی قسم کو کہتے ہیں کہ آدمی گناہ کیا تھا لیکن مکر جائے اور انکار کر دے کہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ کوئی کام آپ نے کر دیا لیکن جانتے بوجھتے کسی کام کا انکار کر دینا، کسی بات کا انکار کر دینا، یہ جھوٹی قسم کھانا ہے اور اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ خود آگے یہاں پر لکھا ہے اس کو یمین غموس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ گناہ کے اندر انسان کو ڈبا دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ قسم کھائے آئندہ میں نہیں کروں گا، آئندہ کوئی کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم کھائے لیکن کرنے کی نوبت آ گئی تو قرآن میں اس کا کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کی آئندہ نہیں کرنے کی قسم کھائی لیکن وہ قسم توڑنے کی نوبت آ گئی تو پھر اس کے جو کفارہ ادا کریں گے 3 دن روزہ رکھنا یا 10 غریبوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا، یا کھانا نہیں کھلا سکتے، کپڑے نہیں بنا سکتے تو اس کے برابر غلہ و اناج دینا، یا کم از کم 3 دن کے روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہا کہ میں فلاں کے گھر کو نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں فلاں کے گھر کو نہیں جاؤں گا، نام لے کر بول دیا، اب اس کو جانے کی ضرورت پیش آ گئی، اب یہ قسم توڑ دے گا، چونکہ شریعت میں رشتہ توڑنے سے بھی منع کیا گیا ہے، وہ قسم توڑے گا، قسم کا کفارہ ادا کرے گا، یا تو روزے رکھ کر یا کسی 10 غریبوں کو کھانا کھلا کر۔ سورہ انعام 7ویں پارے میں اللہ نے وہاں قسم کے بارے میں، کفارے کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ لیکن کوئی آدمی یہ قسم کھائے کہ پہلے کسی کام کو اس نے کر دیا
لیکن آپ سے پوچھا گیا تو آپ صاف بول دیے کہ اللہ کی قسم میں نہیں کرا، جبکہ کرے ہوئے ہے، مانتے بھی ہے، جانتے بھی ہے، علم بھی ہے۔ تو ایسی قسم کو قسم غموس کہتے ہیں کہ جس کام کے بارے میں آدمی کو یاد بھی ہو اور وہ صریح انکار کرنے والا بنے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی ایک گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو بتایا ہے ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کو حکم دیا، ورنہ انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا بن جائے گا۔ اس کے بعد کی حدیث بڑی اہم حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من الکبائر شتم الرجل والدیہ، قالوا یا رسول اللہ وهل یشتم الرجل والدیہ قال نعم۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے، یا تو باپ کو گالی دے یا ماں کو گالی دے۔ صحابہ اکرام کے تصور میں یہ نہیں تھا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو گالی دے سکتا ہے یا اپنی ماں کو گالی دے سکتا ہے، چونکہ ان لوگوں کے پاس یہ چیز تھی ہی نہیں جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے اور فرما برداری کرنے والے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی بیٹا اپنے باپ کو گالی دے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم کسی کے باپ کو گالی دو گے، وہ پلٹا کہ تمہارے باپ کو گالی دے گا، تو یہ گویا کہ تم اپنے باپ کو گالی دینے کا ذریعہ بن رہے ہیں اور گالی دلوا رہے ہیں، تو گالی دینے والا بن گیا۔ ایسے ہی اگر تم کسی کی ماں کو گالی دو گے، وہ پلٹا کہ تمہاری ماں کو گالی دے گا، تو گویا کہ تم اپنی ماں کو گالی دینے والے بن گئے۔ اگر ہم کسی کو گالی دیں گے، ماں کی یا باپ کی گالی دیں گے، وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ جواب میں ہماری ماں کو بھی گالی دے گا، ہمارے باپ کو بھی گالی دے گا، تو گویا کہ ہم خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینے کے نتیجے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ آج ہم لوگ ہمارے معاشرے اور سماج میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں گے تو خوش قسمت چند لوگ ملیں گے جو گالی نہیں دیتے، جن کی زبان گالی گلوچ سے پاک ہے، ورنہ کتنے اکثریت آپ کو ایسے لوگوں کی ملے گی جو بات کرے تو گالی دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اور خاص کر ہمارے نوجوان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، تھوڑا دھاروس قسم کا یا بلڈر قسم کا سمجھتے، ان لوگوں کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ وہ ہر بات پہ گالی دیتے ہیں، سامنے والے کو گالی دے رہے، غائبانہ گالی دے رہے، کسی کا تذکرہ آ گیا تو گالی کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا جا رہا، جبکہ فی نفسی ہی گالی دینے کو حدیث میں کسی مسلمان کو گالی دینے کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو باپ کی گالی دینا، یہ تو اپنے باپ کو گالی دینے کے برابر ہے، لیکن خالی گالی بھی دینا، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی گالی دے گا تو گویا کہ وہ گناہ کا کام کرنے والا بن رہا ہے۔ تو ایسے خوش قسمت لوگ آج ہمارے معاشرے و سماج میں کم ہو گئے جو اپنی زبان کو پاک و صاف رکھتے ہیں گالی گلوج سے، لوگوں کی برائیوں سے، مذمتیں کرنے سے، ورنہ تو آپ کو آبادی کا آدھا حصہ وہ ملے گا جو گالی کے بغیر ان کی بات ختم نہیں ہوتی، اور وہ فخر سمجھتے کہ میں گالی دے کے سامنے والے کو ڈرا سکتا ہوں، گالی دے کے میں بات کرتا ہوں، ورنہ کون سامنے والا کیسے میری بات کو مانے گا، کیسے میری بات کو تسلیم کرے گا۔ تو گالی دینا گویا کہ ان کے طاقتور ہونے کی علامت بن گئی، گالی دینا ان کے قوت والے ہونے کی علامت بن گئی، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو بھر رہا ہے۔ اور اگر ماں باپ کی گالی دے رہا ہے تو وہ اتنا بے غیرت بیٹا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو اس سے بھی بچنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہمارے سماج و معاشرے میں جو نوجوان اس طرح کا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ تم اپنے باپ کو گالی مت دو۔ کیا آج کوئی آدمی یہ برداشت کر سکتا کہ میں خود میرے باپ کو گالی دوں؟ کوئی پسند نہیں کرے گا، کوئی نوجوان نہ یہ پسند کرے گا کہ میں میرے باپ کو گالی دوں، نہ میری ماں کو گالی دوں، اور نہ یہ پسند کرے گا کہ کوئی میری ماں کو گالی دے یا میری باپ کو گالی دے۔ تو جب ہم یہ نہیں چاہتے تو ہم دوسروں کے ماں باپ کو گالی دینے والے کیوں بنے؟ تو اس کے نتیجے میں حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الٹا گالی تمہارے ہی ماں باپ کو لگے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہاں تک تو ماں باپ سے متعلق چیزوں کو ذکر کیا گیا، آگے رشتوں کے بارے میں فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ جہنم کی سزا نہیں بھگتے گا، اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جہنم کی سزا بھگتنے کی جس کے اندر صلاحیت ہے، کہ جس کے عذاب کو قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا، ہولناک عذاب کو، تو جوڑنے کی ہم کو تعلیم دی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے حدیث میں سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس سے جوڑتا ہے،
اور جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس سے ٹوٹتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اصل رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ نہیں ہے کہ تم جس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ برا سلوک کرو، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے، رشتہ داری توڑے، تم اس سے رشتہ داری جوڑنے والے بنو، جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنو، یہ کمال ہے تمہارا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے رشتہ کاٹے تم جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو ظلم کرے تم ان کو معاف کرنے والے بنو، یہ کمال ہے آدمی کے ایمان کا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ باپ کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے، لیکن ماں کی نافرمانی کو خاص کر ذکر کیا گیا۔ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ بعض اوقات باپ کے رعب کی وجہ سے بیٹا باپ کے سامنے زیادہ چیخ و پکار نہیں کرتا، باپ کے ڈر سے، باپ کے خوف سے، باپ کے غصے کی وجہ سے۔ ماں چونکہ نرم دل ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو وہاں اپنا زور دکھاتا ہے، وہاں اپنی طاقت دکھاتا ہے، تو ماؤں کے ساتھ عموماً بدسلوکی ہوتی ہے، باپ کے ساتھ زیادہ بدسلوکی کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس وجہ سے تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنو، ماں کی نافرمانی سے بچو۔ ماں کی نافرمانی یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اور اللہ کے نبی نے حدیث میں اس سے پہلے آپ نے سنا کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آج یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک ناسور زخم بنا ہوا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے واقعات کثرت سے آپ کو ملیں گے جو ماں باپ کے نافرمان، ماں کے نافرمان، باپ کے نافرمان، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں، ادب و احترام کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا اور یہ فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، اگر تم نہیں کرو گے تو تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بڑھاپے میں ہمارے لیے سہارا بنے، ہماری خدمت کرنے والی بنے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اللہ خود بخود ہمارے لیے اچھی اولادوں کو تیار کرے گا۔ اس کے بعد اس کے اندر ختم ہو گیا حدیث انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر چند اور گناہ کو شمار کروائے جو کبیرہ گناہ ہیں، جن میں سے پہلا ہے منعا و ہاتی، کسی کا حق ادا کرنا ہے، آپ حق ادا نہیں کر رہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی سے لینا نہیں تھا، ڈرا کے دھمکا کے اپنا حق وصول کر رہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی دینا تھا نہیں دے رہے، کبیرہ گناہ، نہیں لینا تھا وہاں پر اپنا حق جتا کے لے رہے، یہ کبیرہ گناہ۔ اسی طرح وعد البنات، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، قبر میں دفن کرنا، جو زمانے جاہلیت کا ایک عمل تھا، بچی پیدا ہو گئی تو لے جا کر دفن کر دیتے تھے، وہ بھی کبیرہ گناہ۔ وکریہ لکم قیل وقالا، اور غیر ضروری بات چیت کرنا، غیر ضروری بحث و مباحثہ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ علماء نے غیر ضروری بحث و مباحثے کی دو شکلیں لکھی ہے۔ ایک شکل یہ کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوت کرید کر رہے کہ فلاں گھر کیسا ہے، فلاں گھر میں کیا چل رہا، فلاں رشتہ داروں میں کیا چل رہا، ہمیشہ دوسروں کی خبر میں لگے ہوئے، دوسروں کی ٹو میں اور دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی غیر ضروری چیزوں میں لگنا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آدمی غیر ضروری بحثوں میں الجھنے والا بنے، کہ آپ کو ایک چیز معلوم ہے لیکن اس کے باوجود بھی بحث کر رہے، مباحثہ کر رہے، یہاں تک کہ وہ بحث مباحثہ لڑائی تک پہنچ گئی، جھگڑے تک پہنچ گئی اور ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ تو اسی وجہ سے شریعت میں منع کیا کہ غیر ضروری بحثوں میں مت پڑو، ورنہ یہ بحثیں انسان کو لڑائی تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کثرت سے سوال کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو ضروری علم معلوم کرنا، یہ تو لازم ہے، واجب ہے کہ ہر آدمی ضروری علم کو معلوم کرنے والا بنے، لیکن غیر ضروری سوال پیش نہیں آیا لیکن پوچھ لینا چاہ رہے، یا ایک جگہ سے پوچھے پھر دوسری جگہ سے پوچھنا چاہ رہے، یا معلوم ہے لیکن یہ سوچ رہے کہ جان دیکھیں گے مول صاحب کیسا جواب دیتے کہ کیا ہے کہ، تو یہ غیر ضروری سوال ہے، اس سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور یہاں آخری چیز ذکر کی گئی مال کو ضائع کرنا۔ مال کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ
جہاں پر خرچ کرنا تھا وہاں پر خرچ نہیں کر رہا اور فضول خرچی میں مال کو لگا رہا ہے، تو یہ بھی مال کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے، یہ سارے کے سارے کام گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ اس عنوان کا یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، رشتہ داری کو توڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کے مختلف شکلیں ہیں، جیسے گالی گلوچ کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرنا، ان کے حقوق ادا نہیں کرنا، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بچنے والے بنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو، عمر میں اضافہ چاہتے ہو، تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہارے رزق میں بھی برکت دے گا، تمہارے مال میں بھی اضافہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔